صدر نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے 2 ہفتے کی جنگ بندی کرتے ہیں. پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی. وائس پریزیڈنٹ آئے گا پاکستان آرمی ہیڈ کوارٹر میں بات چیت ہے. ٹیبل پہ بیٹھا ہوں اور ہم تو جس طرح کہ ہم نے ٹویٹر پہ کہا اور وہ یہ کہا کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی بری خبر ہے، اور وہ بری خبر یہ ہے کہ اب پاک اسٹڈی کا سلیبس بڑھ چکا ہے. ایک نیا چیپٹر جو ایڈ ہوا ہے، اس چیپٹر کا نام ہے اسلام آباد اکارڈز، اور ساتھ ساتھ یہ کہ 2-4 چیپٹر اور بھی برداشت کرنے پڑیں گے، یاد کرنے پڑیں گے آپ کو. اس میں یہ کہ ہاؤ پاکستان بیکیم اے گلوبل پیس میکر، دنیا بھر میں پاکستان امن کیسے لے کے آ گیا. تیسرا چیپٹر یہ ہے کہ ہاؤ پاکستان مینیج ٹو اسٹینڈ ود ایران، ود گلف، ود سعودی عربیہ اینڈ ود چائنا اینڈ کلوز ود امریکہ ایٹ دا سیم ٹائم ان دا وار. ایسا کیسے ہو گیا؟ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہو کیا رہا ہے بھائی؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان جیسا ملک، جس کے بارے میں اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جو دنیا بھر کی ہیڈ لائنز میں اپنا ذکر سنا ہے پاکستان کا، وہ صرف یہ: ہیڈ ایک آف دا ورلڈ، دنیا کا سردر، ڈینجرس کنٹری، خطرناک ملک، دا موسٹ ڈینجرس پلیس آن ارتھ. انڈین رپورٹنگ کی بات کریں تو ایکسپورٹر آف ٹیررزم. لیکن آج اس وقت جب آپ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی چینل دنیا کا اٹھا لیں، بی بی سی، فاکس نیوز، CNN، رائٹرز، وٹ ایور اٹ از، everyone is lauding پاکستان ایز اے کنٹری وچ براٹ پیس ٹو دی انٹائر ورلڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیکس اتنے ہائی ہو چکے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے بشیر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے 10-15 میٹر دور جا کر حملہ کر دیا امریکہ نے. IAEA نے کہا کہ ریڈیو ایکٹیو فینومینا ہو سکتا تھا، فیوچر میں ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹرمپ نے دھمکی دے دی تھی کہ میں ایک پوری سویلائزیشن کو اریز کر دوں گا، میں تہذیب ختم کر کے رکھ دوں گا. ایران کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے. اس سے عین پہلے پاکستان کے اس وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی آئی ہے سالہ سال سے، اور جب سے انہوں نے PDM کی حکومت سنبھالی تھی، وہ یہ تھا: 30 کلومیٹر کا وزیر اعظم. 30 کلومیٹر کے وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا. گلوبل پولیس مین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ٹویٹ کو ایکسیپٹ کیا. ٹویٹ کیا کیا تھا کہ 2 ہفتے کی مہلت دے دیجئے، جنگ بندی کر لیجئے، اور اس کے بعد نیگوسیشنز کا راؤنڈ شروع ہوگا. میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جنگ کو فی الوقت روک دیا جائے. اس کے فوری بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ سے مشاورت کی اور ایک ٹویٹ کیا، اور جواب اس کا کیا آیا یہ تو آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ دیکھنے کے بعد گلوبل مارکیٹ شفٹ ہونا شروع ہو گئیں. ہیو یو ایور سین ان یور انٹائر لائف اے پاکستانی پرائم منسٹر سیئنگ اینی تھنگ وچ کریٹس اے گلوبلی پرماننٹ ریپل ان اکانومی؟ دنیا بھر کی معیشت اس سے ہل کے رہ جاتی ہے. ایسا آج تک نہیں ہوا، میں نے نہیں دیکھا ہوتے ہوئے. اس ٹویٹ کے فوری بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہ گین کرنا شروع کر دیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کنفرمیشن کے بعد آئل پرائزز 16% کم ہو گئیں. اور آج کی اگر میں بات کروں تو S&P انڈیکس 2%، جاپان کا نکے 5% اور ساؤتھ کوریا کا KOSPI 6% گین کر چکا ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا اور دنیا بھر کی مارکیٹس گین کرنا شروع ہو چکی ہیں. پاکستان کی حوالے سے جو رپورٹنگ دنیا بھر میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخری نیگوشیٹر تھا. اس کی وجہ ہے کہ چین سے بھی بات ہو رہی تھی، امریکہ سے بھی ہو رہی تھی، ایران سے بھی ہو رہی تھی، سعودیہ سے بھی ہو رہی تھی، گلف سے بھی ہو رہی تھی. اینڈ اکارڈنگ ٹو مینی انڈیپینڈنٹ آبزرورز، میں لوکل میڈیا کی بات نہیں کرتا، ولی نصر کو کوٹ کر دیتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر جو اتنا آل انکمپسنگ ہے، جس میں شہباز شریف صاحب نے صرف ایران کی بات نہیں کی بلکہ لیبنان کی بھی بات کی، باقیوں کی بھی بات کر دی، یہ بہت بڑا شفٹ ہے اور انہوں نے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. اور میں نے کم سے کم اپنی پوری زندگی میں پاکستان کی ایک گلوبل پرومیننس نہیں دیکھی. بہت سے لوگوں نے ہم سے سن رکھا ہے کہ ہم نے کس طرح پاکستان کی ایڈیالوجی سے لے کے، اس کی تاریخ سے لے کے، اس کی سیاست سے لے کے، ہائبرڈائزیشن سے لے کے، اسٹیبلشمنٹ سے لے کے، سیاسی خاندان اور پارٹیاں اور کلٹ آف پرسنالٹی سے لے کے ہر چیز کو بیش کیا ہے. لیکن اب بھی اگر کچھ لوگ ہمارے منہ سے صرف یہی سننا چاہ رہے ہیں تو وہ اسپائن لیس اسی لیے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا بنیادی فریضہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر اسٹیٹ کھڑی ہو گئی ہے اس کے خلاف حملے شروع کر دیں، چاہے وہ طالبان کے خلاف بھی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، ہم پرو طالبان ہو جائیں گے. اس طرح کے آرگومنٹس مجھے سمجھ نہیں آتے. when I am seeing my state acting pragmatically with a lot of sanity and maturity on the international sphere, no one can stop me from praising it and hence I am doing this. اس سے پہلے 9 جولائی 1971 کو ہنری کسنجر PIA کے طیارے میں بیٹھ کے پاکستان آئے. یحییٰ خان پریزیڈنٹ تھے. اخباروں میں خبریں لگیں وہ نتھیا گلی میں ان کا سٹمک خراب ہو گیا، لیکن اصل میں کولڈ وار کا نقشہ خراب ہو رہا تھا جناب.
پاکستان نے سیکرٹلی ان کو چائنا کا ٹرپ کروایا اور زو ان لائک کے ساتھ میٹنگ کروائی اور اس کے بعد میں روس کے خلاف ہو گیا چین اور امریکہ اور چین کی دوستی کروا دی پاکستان نے. اس کے بعد سب سے بڑا ڈپلومیٹک ایونٹ آج کی تاریخ میں جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. اس پر کلٹ ورشپر گروپ جو ہے اس کے لیے سب سے بدترین وقت چل رہا ہے, خاص طور پہ جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی باپ کا انگوٹھا لگوانے والا, کوئی ٹب میں لیٹنے والا, کچھ ایسے تھے جو ٹی وی پہ ناچ رہے تھے, نااہل کر دیا ہے پیناما لیکس میں وزیر اعظم کو. ان ساروں کے لیے سوگ کا سما ہے. سمجھ نہیں آ رہی ٹکر کہاں ماریں, ڈالر خوری کیسے کرنی ہے, کیا بیچنا ہے. کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا بھر کے وزرائے اعظم اور صدور اور فارن منسٹرز اس لیے آ رہے ہیں کہ ایک اسپیشل بس کے ذریعے, شٹل سروس کے ذریعے انہیں اڈیالہ لے جایا جائے گا اور وہاں انگوٹھے لگوائے جائیں گے ان کو بٹھا کے. لیکن چونکہ سارا آرڈر ہی کولیپس ہو گیا, جتنی آپ نے کلٹ فروشی کرنی تھی وہ ساری ختم ہو گئی. تو اس وقت پاکستان کے اگینسٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ ایک آؤٹریج دیکھ رہے ہیں وہ نمبر 1 پہ آئی وانٹ سے انڈیا سے آ رہا ہے, وہ اندر سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلا آؤٹریج وہاں سے آ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں ایڈٹ ہسٹری پڑھو جا کے وزیر اعظم کے ٹویٹ کی, وہ بھی آپ کو آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کتنی حماقت اور جہالت ہے جو پھیلائی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ 30 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے اور پوری دنیا میں اس آدمی کو کوئی سیریس نہیں لیتا, اس کے ٹویٹ سے گلوبل مارکیٹ ہل گئی ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کا بھی کیا کرنا ہے. ایک ایسی نائٹ میئر کا ایپیسوڈ شروع ہوا ہے ان لوگوں کے لیے کہ دے ہیو نو پلیس ٹو رن ٹو. They have been extremely disappointed. اور جو کلٹ لابی ہے وہ فری فال کا شکار ہو چکی ہے. میں یہ اسی لیے کہوں گا کہ میں کسی پرسنالٹی کی تعریف کرنے کے لیے نہیں آیا. ایون یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ سارے اقدامات جو کرنٹ حکومت نے پاکستان کے کیے ہیں, بے شک اس میں ملٹری کی شخصیات ہیں, اس میں سول شخصیات ہیں, بے شک اس میں پاکستان کا سول ملٹری پارٹنرشپ کا فریم ورک بھی ہے, میں یہ کہوں گا کہ اگر آج وزیر اعظم عمران خان بھی ہوتے اور وہ یہ تمام چیزیں کر چکے ہوتے, میں ان کی بھی کھل کے تعریف کرتا. لیکن آپ میں اتنی سپائن نہیں ہے بیکاز یو آر اینارکسٹ. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان نہیں چاہیے اگر ایک آدمی تھرون پہ نظر نہیں آ رہا. اینارکزم میں آپ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ جب پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے کہ پاکستان ہیز ڈن این ان ریئل جاب, یو آر ریلکٹنٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ بیکاز یو تھنک دیٹ دس اسٹیٹ شوڈ ناٹ بی ایگزسٹنگ اف اٹ از ناٹ چوزنگ مائی ڈیئر بیلاوڈ کلٹ لیڈر. یہ سب ہوا کیسے, اس پہ آتے ہیں جناب. ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کروشل ایونٹ تھا وہ یہ تھا کہ 31 مارچ کو اسحاق ڈار چائنا وزٹ کرتے ہیں اور اسٹریٹجک انیبلر کی کنڈیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر لی جاتی ہے چین کی طرف سے. اور اس کے بعد میں 5 پوائنٹ جو سامنے آتے ہیں اس میں سے پہلا یہ تھا کہ امیڈیٹ سیز فائر کیا جائے, دوسرا یہ تھا کہ پیس ٹاکس ہوں, تیسرا یہ تھا کہ سیکیورٹی ہو ان تمام شپس کی جو ہرمز سے گزر رہے ہیں, چوتھا یہ تھا کہ نان ملٹری ٹارگٹس یعنی کہ انرجی انفراسٹرکچر اور ان سب کو ڈیسیلینیشن پلانٹس کو ہٹ نہ کیا جائے, پانچواں یہ تھا کہ پریفرنس دی جائے یو این چارٹر کو, یو این کے قوانین کو. تو یہ فریم ورک کی ایک بنیادی جو لڑی تھا جہاں سے یہ شروع ہوا, یہ سب کچھ جو چین ریاکشن شروع ہوا, اس کا آغاز چین والے وزٹ سے ہوتا ہے جو پاکستان نے سوللی کیا, جا کے کسی اور نے نہیں کیا. تو پہلا فیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریجنل الائنمنٹ تھا جس میں پاکستان کے آرمی چیف جاتے ہیں ریاض اور اس کے بعد میں ٹرکی, ایجپٹ اور سعودی عربیہ کے فارن منسٹر آتے ہیں پاکستان. پہلی سٹیج یہ ہو گئی. دوسری سٹیج تھی پاکستان کے فارن منسٹر کا وزٹ چائنا کا. تیسری سٹیج تھی جے ڈی وانس سے جو گفتگو ہوئی. رائٹرز نے پبلش کیا کہ جنرل عاصم منیر کی طرف سے ایک پوری رات انگیج کیا گیا ٹیلی فونک کنورسیشنز میں. ایک طرف جے ڈی وینس سے گفتگو ہو رہی تھی, دوسری جانب عباس اراغچی سے گفتگو ہو رہی تھی. تو پاکستان ایک سول میڈیٹر بنا ہوا تھا اس ٹائم پر کہ کسی طرح ٹیبل پہ بٹھایا جائے ان دو بڑے سٹیک ہولڈرز کو. چوتھا فیز یہ تھا جس میں ارجنٹ اپیل کی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ 15 دن کی جنگ بندی کروا دیجئے, اور اس کے بعد میں ایسا ہوا. حالانکہ اس سے پہلے بہت پریشر آ چکا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا تھا سعودی آئل فیسلٹیز کے اوپر, ویل کمپلیکس کے اوپر, اس کو پاکستان نے کنڈیم کر دیا. فارن آفس نے آ کر یہ کہا کہ یہ انتہائی ان نیسیسری ایسکلیشن تھی, پاکستان پہ پریشر بہت انکریز ہو گیا, ٹائم بہت سینسٹیو ہو گیا. ہم پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ٹائٹ رو پر چل رہے تھے, لیکن ایران کے اس حملے کے بعد جو میسج گیا وہ یہی ہے کہ پاکستان پوسچر لے رہا ہے. اس موقع پر سعودی عربیہ کی تعریف بھی بنتی ہے کہ ان کے اوپر اتنے حملے ہو گئے, انہوں نے اپنی سرزمین کو ڈائریکٹلی استعمال نہیں کیا ایران کے خلاف. نمبر 1. نمبر 2, دے شوڈ ریسٹرینٹ. اور ایک چیز جو اوائڈ ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بھی کمیونیکیشنز کو پروسیڈ کروایا. صرف پاکستان کے ذریعے میسیجز کا ایکسچینج ہو رہا تھا, ان دو ممالک کے درمیان بھی, امریکہ ایران کے درمیان تو ہو ہی رہا تھا. فی الوقت سب سے تکلیف دہ خبر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک طبقے اور نیبرنگ کنٹری کے لیے یہ ہے کہ فرائیڈے کے روز جے ڈی وانس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے, اور اس کے علاوہ ایران کے اسپیکر باقر غالیباف, یہ دونوں
اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد اکارڈز کا آغاز ہوگا اور ایک لانگ سٹینڈنگ ڈسکشن ہوگی، ایک امن معاہدہ جو کہ ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ عارضی ہے، اس کو مستقل امن معاہدے کی شکل دی جانے کی ایفرٹ کا آغاز ہوگا۔ اور اس موقع پر ایران نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم ہرمز سے جہازوں کو گزرنے دیں گے۔ امریکہ نے یہ کہا کہ ہم جنگ بندی کر دیں گے، لیکن بڑا مسئلہ کیا ہے وہ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو کنٹروورسی جس پہ بھاگ کے جھپٹ کے ایک سوشل میڈیا ڈسٹریکشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ڈالر خوروں کی طرف سے، اور وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو ٹویٹ تھا اس کی ایڈٹ ہسٹری دیکھیے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈرافٹ فار پاکستانی پرائم منسٹر۔ تو جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ تمام فریقین کو اعتماد میں لیے بغیر دنیا کی کسی ڈسکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر دو فریق بیٹھے ہوئے ہیں جن کی لڑائی ہو چکی ہے، تو آپ پہلے دونوں سے پوچھیں گے کہ کیا میں باہر جا کے یہ اعلان کر دوں کہ اب صلح ہو چکی ہے اور ان کو بٹھا کے مذاکرات ہونے ہیں، تو وہ کہیں گے کر دیں۔ یہاں پر بھی یہ چیز ہے کہ اس ڈرافٹ ٹویٹ کو لے کر اس قدر ہنگامہ برپا کر دیا کہ دیکھو امریکہ کے آرڈر کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر ان سے کہا جائے کہ عباس اراغچی کا جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، جو ان کا ٹویٹ تھا جس میں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں برادرلی ریکویسٹ، پاکستان جیسے برادر ملک نے ہم سے ریکویسٹ کی، ہم نے اس کو مان لیا، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں، تو اراغچی کو نہیں پتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کر کے آرڈر کیا ہے شہباز شریف کو کہ چلو آگے لگو، اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا، تو ایران سوتا رہ گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایران کو ابھی تک نہیں پتا، ایران کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرول جو ہے، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے فیک آئی ڈی بنایا ہوا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ ساری گیم فکسڈ ہے۔ یہ تو پہلے آپ کو آفیشلی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ فکس تھا جو لڑائی ہوئی ہے، اسی لیے تاکہ توجہ ہٹائی جائے مرشد سے۔ تو یہاں بھی مرشد سے توجہ ہٹانے کے لیے ورلڈ وار لگائی جا رہی تھی، اور وہ ختم بھی ساری اسی لیے ہوئی ہے کہ ڈرافٹ ٹویٹ نظر آ گیا ہے۔ تو بھائی ہوا صرف اتنا ہے کہ جو ان کا سوشل میڈیا مینیجر ہے اس کی نیگلیجنس ہے کہ اس نے جو شیئر ہوا ہے ڈرافٹ، جو کہ تمام پارٹیز کو بھیجنے کے بعد اپروول لینے کے بعد آپ آگے سیل تھرو کروا سکتے ہیں، اس کی ہیڈ لائن ڈیلیٹ نہیں کی۔ دیٹس اٹ۔ وٹ پروف ڈو یو ہیو that America instructed Pakistan to do this, and if they did so, if I accept your argument, why Iran became a party to this temporary truce؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر ایران کیسے مان گیا؟ صرف مجھے اس کا جواب دے دیں۔ تو یہ کلولیسنس ہے بالکل، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا کے ٹکر ماریں، اپنا سر پھاڑیں، کدھر فرسٹریشن نکالیں، کیونکہ یہ تو ذاتی محافل میں بیٹھ کے بھی آپ کو یہ کہتے پھریں گے کہ اگر انڈین فوج بھی آ جاتی نا یہاں پہ تو اس کو بھی ویلکم کر دیتے، کیونکہ اس رجیم سے وہ بھی بہتر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل گریونسز ہمارے بھی ہزار ہو سکتے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، لیکن یہاں پرسنالٹیز کا حکومت کا معاملہ تھا ہی نہیں بھائی، یہاں پر ریاست کا معاملہ ہے، اور اس سٹیج کے اوپر دنیا بھر نے قبول کر لیا، آپ کی تکلیف نہیں ختم ہو رہی، نہ ملی برنول آپ کو اور نہ آپ کو پین کلر مل رہا ہے۔ تو اس طرح سے جناب پاکستان نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب سیز فائر کے اوپر کیا اعتراضات ہیں، اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں، میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ آئی ایم ایف سے لون بھی لے لیا ہم نے، اور اس کے بعد میں ہم نے جا کے ورلڈ وار بھی رکوا دی، اور ہم نے افغانستان پہ اٹیک کر دیا، اور ساتھ گلوبل پیس میکر بھی بن گئے، ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سعودی عربیہ کے ساتھ بیٹھ گئے، فون پہ بات ہو رہی تھی یو ایس کے ساتھ، قوم دیکھ رہی تھی پی ایس ایل، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یو اے ای نے کہا $3.5 ارب واپس کرو، ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یو اے ای نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے عالمی جنگیں آپ رکوانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہ ذرا ہمارے $3.5 ارب بھی واپس کر دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی تھوڑا ٹائم دے، میں کر دیتا ہوں، ہاتھ ذرا تنگ ہے ابھی۔ یہ ہے پاکستان، اے کنٹری بیانڈ کمپریہنشن، اے کنٹری دیٹ کین ناٹ بی انڈرسٹوڈ بائی ریشنلٹی، اے کنٹری دیٹ از ویری ویری ہارڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ اب ذرا آ جائیں وار آبجیکٹیوز کے اوپر۔ تو امریکہ کے وار آبجیکٹیوز کیا تھے؟ رجیم چینج نہیں ہو سکا، ہرمز کو کھلوانا جو پہلے ہی کھلا ہوا تھا نہیں ہو سکا۔ یہ سارا کچھ کیوں ایک بڑی پاور نے کیا؟ کیوں ایک بڑی طاقت ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہوتی ہے جب وہ ہار جاتی ہے؟ سٹیل میٹ بھی اس کو کہیں، اگر ایران کی بہت زیادہ تباہی ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ یو ایس نے بہت کچھ لوز کیا ہے۔ وار بل کی اگر میں بات کروں تو $1 ارب روزانہ کا وار بل تھا امریکہ کا۔ جہاز گرنے کی میں اگر بات کروں جس میں F-15s تھے، A-10s تھے، MC-130J تھا، بلیک ہاک تھا، KC-135 تھا، ملٹیپل جہاز ایران نے گرا دیے، حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ ایئر سپیس میں سب سے کمزوری ہے ایران کی، وہاں بھی انہوں نے یو ایس کو نہیں چھوڑا، تقریباً 30 سے 32 طیارے گرائے ہیں جو سٹیٹس کہہ رہے ہیں، جن کا بل بنتا ہے $3 سے $4 ارب، یعنی کہ اربوں ڈالر کے جہاز بھی گرا دیے ان کے۔ اسرائیل نے $112 ارب جنگ پہ لگا دیا، حاصل کیا ہوا کچھ بھی نہیں، اور لارج سکیل ملٹری آپریشن بھی امریکہ کو کرنے پڑے۔ حیران کن خبر میں پڑھ رہا تھا کہ جو ایران نے F-15 ایگل کا پائلٹ جو گرا تھا وہ
پہاڑی میں چھپا ہوا تھا ایران کے اندر جناب، 2 دن تک وہ چھپا رہا ہے. اس کو کیسے لوکیٹ کیا یو ایس نے؟ پہلے تو 170 ایئر کرافٹس لے کر آئے اور ایریل بامبنگ کی علاقہ کلیئر کروانے کے لیے. نمبر 2، ایک نئی ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں گوسٹ مرمر. گوسٹ مرمر کے ذریعے انہوں نے پائلٹ کو لوکیٹ کیا. اور یہ کیسے لوکیٹ کرتی ہے کسی ہیومن بینگ کو؟ صحرائی علاقوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے کیونکہ وہاں شور نہیں ہوتا، نوائز نہیں ہوتا اگر کمپیئر کریں بڑے شہروں سے. تو چونکہ وہ ایک صحرا کا علاقہ تھا تو گوسٹ مرمر کیا کرتا ہے کہ یہ اے آئی سے ہیومن ہارٹ بیٹ کو لوکیٹ کرتا ہے. آپ کے دل دھڑکنے سے جو الیکٹرو میگنیٹک سگنل جنریٹ ہوتا ہے منیمل ترین، جس میں آپ کے پاس ویژول امیج بھی نہ ہو علاقے کا، جس میں آپ کے پاس کوئی جی پی ایس سگنل بھی نہ ہو، اس کے باوجود وہ انسانوں کو ٹریک کر لیتا ہے. پہلی مرتبہ ریکارڈز یہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پائلٹ کو اٹھا کے لے آئے وہاں سے باہر. اتنا اون کرتی ہے یو ایس ملٹری اپنے پرسونلز کو. تو حیران کن اس طرح کے آپریشن بھی ہوئے، لاکھوں اربوں ڈالر بھی اس میں ضائع ہو گئے. امریکہ کے 15 پوائنٹس کی ہم بات کر چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیوکلیر فیسلٹیز کو ختم کیا جائے، اس کے علاوہ ہرمز کو کھلوایا جائے، میسائل کیپیبلٹی کو کیپ کیا جائے، اس کے علاوہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے کہ وہ ایک ریاست ہونے کا حق رکھتی ہے. تو اس طرح کی ڈیمانڈز کی گئی تھیں. لیکن جواب میں جو 10 پوائنٹ ایجنڈا ایران کا سامنے آیا اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر 1، ہرمز پہ کنٹرول ہمارا ہوگا. نمبر 2، سینکشن اٹھائی جائیں. نمبر 3 یہ کہ یو ایس بیسز علاقے میں نہیں ہوں گی. نمبر 4، نیوکلیئر انریچمنٹ رائٹس ہمارے پاس موجود ہیں. نمبر 5، ہم بام نہیں بنائیں گے، ہم کمٹ کر رہے ہیں. نمبر 6، ہمیں ریپریشنز دی جائیں، ڈیمیجز دی جائیں، پیسے دیے جائیں جو تباہ کاری یہاں پہ آپ نے کی ہے اس کے بدلے. انفریز کیا جائے ایسٹس کو. نمبر 7. نمبر 8، ایکسس آف ریزسٹنس یعنی کہ حزب اللہ، حوثیز، ان سب پہ حملے بند کیے جائیں. نمبر 9، ریجنل ڈپلومیسی کے تعلقات قائم کرنے کی پرمیشن دی جائے. نمبر 10، یہ ساری گارنٹیز سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ریٹیفیکیشن کے ذریعے گارنٹی کی جائے. اب ان کے اوپر بڑی ہارڈ ڈسکشن ہوگی. سب سے مشکل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا حزب اللہ پہ اٹیک کو رکوا پائے گا ایران؟ کیونکہ اسرائیل نے آج بھی وائلیشن کی ہے سیز فائر کی. انہوں نے لبنان پر حملے کر دیے. انہوں نے یہ کہا کہ لبنان اور حزب اللہ پارٹی نہیں ہیں. باقی ہم مانتے ہیں کہ ایران پہ ہم حملے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے سیز فائر قبول کر لیا، لیکن حزب اللہ اس میں شامل نہیں ہے. اب تک 1400 بندوں کو وہاں پہ مار چکے ہیں، آج بھی ایئر اسٹرائکس کر رہے تھے. اس کے علاوہ آج یہ بھی رپورٹ ہوا کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں انہوں نے کویت کے پاور اسٹیشنز کو اڑایا ہے اور آئل ریفائنری پہ اٹیکس کیے ہیں. یو اے ای نے رپورٹ کیا کہ ہماری ایئر اسپیس میں ڈرونز آئے ہیں. یہ سیز فائر وائلیشنز چلتی رہیں گی، یہ منیمل وائلیشنز ہوتی رہیں گی کیونکہ ابرپٹ ٹوٹل پیس نہیں آ سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ ایفرٹ فلاپ ہو چکی ہے تو یہ نہیں ہوئی. اگر یہ ایفرٹ فلاپ بھی ہو جائے تو پاکستان نے اپنا کام کر دیا ہے. یہ کل پرسوں یا 15 دن بعد فلاپ ہو جائے، ایٹ لیسٹ وی ٹک اے اسٹینڈ اینڈ وی کیم آؤٹ ایز اے سین اینڈ اے پریگمیٹک کنٹری جس نے دنیا میں یہ جنگ رکوانے کی ایفرٹ کی. خبریں یہ بھی کہتی ہیں کہ یو اے ای اس ٹروس سے خوش نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریجیکشن بلاک بن رہا ہے جو کہ ٹرمپ کو کنونس کرے گا، جس میں یو اے ای بھی ہے، اسرائیل بھی ہے اور 1-2 اور انٹیٹیز ہو سکتی ہیں. ہاکش ایلیمنٹ جو ریپبلکنس کے اپنے اندر موجود ہیں وہ ٹرمپ کو کنونس کریں گے کہ اس امن معاہدے کو نہ سائن کریں. اس کے علاوہ جو جے ڈی وینس ہیں ان کا نام کا انتخاب کیوں ہوا؟ کیونکہ ایران نے یہ کہا کہ ان کو صرف جے ڈی وینس سے ڈسکشن کرنی ہے، کسی اور سے نہیں. تو آل کریڈٹ ٹو جے ڈی وینس کہ اس نے ایٹ لیسٹ تھوڑا ڈسٹنس کر کے رکھا ڈائریکٹ ملٹری کنٹرول نہ اسیوم کرنے سے اپنے آپ کو، اور اسی وجہ سے ایران نے اس پہ ٹرسٹ کیا اور وہ شاید آخری آدمی تھا جس کی موجودگی کی وجہ سے یہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن نتنیاہو کی طرف سے وائلیشنز کا سلسلہ جاری ہے اور لبنان پہ ایئر اسٹرائکس آج 100 مقامات پر انہوں نے کر دیں. اب دیکھنا یہ ہے، جو نظر یہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل سے آگے بڑھ کے اس سیز فائر معاہدے پہ رضامندی کا اظہار کیا کیونکہ وہ اتنا برا پھنس چکے تھے اس دلدل میں کہ وہ مزید اس جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے. بٹ اسرائیل شیورلی از ویری انہیپی. پاسبل آؤٹ کمز کی بات کریں تو آگے کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا یہ کہ کولڈ پیس مینٹین ہوگا. کولڈ پیس کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ فل ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، یعنی کہ مذاکراتی عمل مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوتا، بٹ ایک اوپن کانفلکٹ یعنی کہ ایک کھلی جنگ ختم ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیریوڈک ڈرون سٹرائکس چلتی رہیں گی، کبھی کبھار ایک آدھا ڈرون حملہ آپ ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے، اور ساتھ ری ویپنائزیشن گلف کی ہو جائے گی. گلف کنٹریز میں اب ملٹرائزیشن ہوگی. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ صرف تیل بیچنا، باہر سے بلیک منی لے آنا اور اس طرح کی چیزیں کرنے سے کام نہیں چلے گا. اب ہمیں فوجیں بڑھانی پڑیں گی، ملٹری ہارڈ ویئر پہ انویسٹ کرنا پڑے گا. ایک اور عام چیز یہ ہے کہ گلف کو معلوم ہے کہ امریکہ کا ایران پہ کوئی لیوریج نہیں ہے. سب سے زیادہ لیوریج ایران پہ کون رکھتا ہے؟ چین، کیونکہ ساری ٹیکنالوجی ایران کے پاس چائنیز ہے. ایران میں سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ چین خریدتا ہے، چین کی بات بھی وہ مانتے ہیں. تو اب گلف چین کے قریب جاتا ہوا بھی آپ کو دکھائی دے سکتا ہے فیوچر میں. اور ساتھ یہ ہے کہ ایران کی جو پراکسیز ہیں، جو ریزسٹنس فورسز ہیں جس میں حوثیز ہیں،
یا عراقی ملیشیا ہے یا پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں حزب اللہ ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے اوپر بہت بڑی ڈسکشن ہوگی. اسرائیل امریکہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ایران ان کی بات ضرور کرے گا کیونکہ ایران یہ بھول نہیں سکتا جو ان فورسز نے ایران کے لیے بھگتا ہے. تو جس طبقے کا ہم نے ذکر کیا وہ تکلیف میں رہے گا کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان ریلیونٹ نہ ہو. یہ وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں صرف ریلیونٹ تب ہو جب ہم اقتدار کے اندر ہوں، تو وہ ویسے ہی رہے گا. لیکن آنے والے چند دن میں ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد کی طرف ہوں گی. دنیا بھر کے لوگ جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں، صحافی ہیں، آفیشلز ہیں، وہ ویزے اپلائی کر رہے ہیں پاکستان کے. آل آئیز آن اسلام آباد. اور ساتھ یہ ہے کہ فرائیڈے کو جب یہاں پہ ٹاکس کا آغاز شروع ہوگا اس سے پہلے کتنے ڈیمیجز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ سیز فائر ریورس بھی ہو جائے، یہ فیل بھی ہو جائے، یہ کامیاب نہ بھی ہو. بٹ فنگرز اکراس فار دا سکسیس آف دیز ٹاکس اینڈ دیز ڈسکشنز. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز ڈن اٹس پارٹ اینڈ کنگریچولیشنز ٹو دا کیبنٹ, to Prime Minister, to the military leadership, to the Foreign Office and everybody who chipped in and played this very, very mature role. Thank you.